ضد ہے، زندگی موت. شاعر کہتے ہیں کہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوگے تے، موت آوے تے سر ہوئے سردار دے بوہے تے، موت آوے تے سر ہوئے سردار دے بوہے تے، زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوہے تے. اور جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا. اصحاب کہف کا واقعہ پڑھو نا قرآن میں. ہاں جی، ولیوں کا ایک گروہ ہے، وہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے کتا چلا جاتا ہے. کتا ایسا نجس جانور ہے کہ آقا فرماتے جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کی تھوک لگ جائے نا ناپاک ہو جائے. ایسا جانور ہے. فرماتے کتا ولیوں کے پیچھے چلا گیا. اب وہ کتا چلا تو گیا ولیوں کے پیچھے، اب اس کا ذکر قرآن میں. وہ غار میں کیسے بیٹھا تھا اس کا بھی ذکر ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ اپنے ہاتھوں کو نکال کر آگے کیسے لیٹا ہوا تھا، غار کے دہانے پر کیسے بیٹھا ہوا تھا. قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے. قرآن تو پڑھتے ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہیں نا، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح میں تو پورا قرآن ہوتا ہے نا، اس میں بھی ذکر ہے اس کا. کتا ولیوں کے پیچھے گیا، جنتی ہو گیا. تو ہم جیسا انسان اگر ولیوں کے پیچھے جائے ہم جنتی کیوں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ولی کبھی جھوٹا ہوتا ہے کیا؟ جھوٹے کو ولایت ملتی ہے؟ ولی سچا ہوتا ہے اور سچوں کو ولایت ملتی ہے. تو ولیوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم خود قرآن میں اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آپ انشاءاللہ اور میں اگر ولیوں کے ساتھ رہیں گے، سچوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ. بات یہی ہے کہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا پاویں. یہ کتا جو ہے نا صحابہ کہف کا قطمیر نام تھا. قطمیر کیا نام تھا اس کا؟ قطمیر. قاف طا میم یہ را، قطمیر. یہ جب جنت میں جائے گا نا تو کتا بن کے نہیں جائے گا، انسان کی شکل میں جائے گا. ایک بہت عابد شخص گزرا ہے بلعم بن بعور، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. ساری زندگی عبادت میں گزاری لیکن خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان اسلام کی بات، ہمیشہ. ہمیں نہیں پتا آگے ہمارے لیے کیا اس کی کیا تدبیر ہے، ہمیں نہیں پتا. اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں. اللہ 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 تعالیٰ ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. تو وہ کتا جو ہے وہ بلعم بن بعور کی شکل میں جائے گا جنت میں، اور وہ بلعم بن بعور جو ہے وہ کتے کی شکل میں جہنم جائے گا. اللہ کے ولیوں کے پیچھے جانے کا انعام تو دیکھو یار، سبحان اللہ. ایک کتے کو انسان بنایا. جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے
کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانتے. ہاں جی قرآن ہے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، میری عادت ہی نہیں ہے. میں تو قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 63 کا حصہ ہے. گھر پہ جا کے پڑھ لیجیے گا 5واں پارہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے. جاؤکا، تیرے پاس آئیں محبوب، جاؤکا تیرے پاس جائیں. فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی بخشش چاہیں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے گناہ ہو گئے جاؤ محبوب کے پاس. جانا پہلے معافی بعد میں. جاؤ کا پہلے، فاستغفر اللہ بعد میں، اور معافی ملے گی کب؟ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی بخشش چاہیں، وہ بھی سفارش کر دیں، وہ بھی اپنے لبوں کو ہلائیں تمہارے حق میں، جنبش فرمائیں، تو پھر اللہ کو پالو گے مہربان، توبہ قبول کرنے والا پالو گے. قرآن سنا رہا ہے. شاعر نے ایسے ہی نہیں کہا کہ کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانتے، رب آنکھیں میں بخشاں گا. آؤ یار دے بوہے دے رب آنکھیں میں بخشاں گا. آؤ یار دے بوہے دے رب آنکھیں میں بخشاں گا. آؤ یار دے بوہے دے. قرآن آیا ہے ہوزائے عمل جاسن. سورہ حجرات پڑھو قرآن شریف میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے حضور کی آواز پر آواز بلند کرنے کا منع کر دیا. جو حضور کی شان میں بکواسیں کرتے ہیں ان کا ہوگا کیا؟ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آواز بھی اونچی نہ کرو، اور کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر اس طرح بات کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ایسے برباد ہوں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تم اپنے ذم میں رہ جاؤ گے. نمازی حاجی صاحب، نمازی صاحب مدرسے بنائیں، مسجدیں بنوائی، حج کیا، یہ کیا، وہ کیا، صدقہ خیرات. اللہ فرماتا ہے یہ برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. جس کی بارگاہ میں اونچی آواز کے بات کرنا ہی رب کو پسند نہیں تو اس عظیم ہستی کی شان کیا ہوگی ہے جی. اور صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، صدیق اکبر نے تو منہ میں پتھر رکھ لیا. جب سے یہ بات سنی آئے تو آپ نے اتنی دھیمی گفتگو کرتے تھے کہ بعض وقت کہنا پڑتا تھا کہ ذرا اونچا کہو. یعنی آیت جب اتری تو صحابہ کرام کا یہ حالت ہو گئی کہ اتنی دھیمی بات کرتے کہ پھر کہنا پڑتا کہ ذرا کہو کیا کہہ رہے ہو. یہ شان تھی صحابہ کرام کا، یہ ادب تھا صحابہ کرام کی، یہ تعظیم تھی. حضور کی اس طرح تعظیم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے نا قرآن آیا ہے ہوزائے عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے، کوئی اچا نہ دم مارے. زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے، اے بدکار دی میت نو لے جانا مدینے والے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر ایک
صاحب کشف بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کتابوں میں واقعہ ملتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ آتا ہے، ایک جنازہ آتا ہے، اور وہ صاحب کشف بزرگ جو ہیں ان پر کشف ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ بہت ہی گناہگار آدمی ہے، انتہائی گناہگار۔ تو جب آپ پر ایک کشف ہوا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی جنازہ کی، اس کی نماز نہیں پڑھی، نماز جنازہ ہو گیا، لوگ چلے گئے لے کر، تو پھر اس بزرگ کو حضور کی زیارت ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی اس کی؟ تو کہا حضرت یہ انتہائی گناہگار آدمی تھا، دل نہیں کیا، اتنا گناہگار تھا کہ یہ لائق بھی نہیں تھا کہ یہاں لایا جائے، دل نہیں کیا میں نے پڑھنے کا، اس لیے نہیں پڑھی۔ تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ تو نے یہ تو دیکھ لیا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، یہ نہیں دیکھا آیا کہاں ہے، لایا کہاں گیا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ کہ جہاں سے کوئی خالی جاتا ہی، مجھ جیسا گناہگار تھا، اس نے یہ اس کی حسب حال یہ شعر ہے کہ بدکار دی میت نو لے جانا مدینے وال بخشش لئی رکھ دینا، غم خار دے بوہے تے بخشش لئی رکھ دینا، غم خار دے بوہے دے کہ بے شک میں گناہگاراں، بے شک میں خطا کاراں، بے شک میں گناہگاراں، بے شک میں خطا کاراں، پر بن جانی ہے گل میری سرکار دے بوہے تے بن جانی ہے گل میری سرکار دے بوہے تے، زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوہے تے۔ ایک اور کلام پیش کر کے انشاءاللہ منقوط پڑھوں گا اور انشاءاللہ پھر سلام ہوگا۔ کاش میری وہ بچیاں، میری بہنیں بھی خاموشی سن لیتی تو کیا تھا۔ میں نے پہلے ہی شروع میں کہا تھا نا، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تین کلام کے علاوہ کوئی کلام ایسا نہیں ہے، کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو بندے کو فائدہ پہنچائے اور اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ تین کلام کے علاوہ ایک کلام ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، دوسرا کلام ہے لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اور تیسرا کلام ہے ذکر اللہ۔ اس کے علاوہ جو کلام ہے نا وہ سب انسان کے حق میں نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول گوئی سے محفوظ رکھے۔ جی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو ہمیشہ اس کے ذکر سے رکھنا نصیب فرمائے۔ یہ میں آپ کو سیریس کر رہا ہوں، ابھی ہم کو احساس نہیں ہے اس بات کا، واللہ یہ مرنے کے بعد سمجھ پڑے گی کہ یہ بک 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 جو کرتے ہیں نا ہر وقت، اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ انسان کو بہت رسوا کرواتی ہے۔ جب یہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے زبان کو رکھا کہاں؟ دانتوں کے داڑوں کے بیچ میں، یوں کہہ لو کہ 32 سپاہیوں میں رکھے۔ یہ 32 سپاہی جو ہے نا اس کے بیچ میں رکھی ہے زبان اللہ نے۔ جب یہ 32 سپاہیوں کا حلقہ توڑ کر چلتی ہے نا تو کتنے کے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کتنوں کے دل کو دکھا دیتی ہیں۔ اور وہ زبانیں کتنی پاک ہوتی ہیں جو چلتی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں خوشیاں لایا کرتی ہیں۔
اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. زبان کی بڑی آفت ہے، بڑی آفت ہے. انسان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے نا اس زبان سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاموشی کی نعمت نصیب فرمائے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم وہ کیا تھا کہ وہی بات کریں جو اس کو پسند ہو. یہ ایک مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے، لیکن اگر بندہ چاہے تو کوشش کرے تو ہو سکتا ہے. اور خاموشی ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک مجلس تھی، اس میں ایک علامہ صاحب تھے اور رمضان میں روزے کے مسائل بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب افطار ہوتا ہے، روزے میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، کیا مکروہات ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا جائز ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کہا کہ افطار جو ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد ہوتا ہے. پھر سب لوگوں نے سوالات شروع کر دیے. کوئی کھڑا ہوا سوال کیا، کوئی کھڑا ہوا سوال کیا. ایک بندہ تھا بس خاموش بیٹھا ہوا، اور وہ جو مولوی صاحب تھے وہ اس کو بار بار دیکھ رہے تھے. یار یہ بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، یار یہ کوئی ہے. وہ خاموشی میں وقار ہے نا، جو زیادہ بولتا نا اس کا وقار نہیں رہتا. وہ بندہ خاموش ہے شروع سے لے کر آخر تک، بس خاموش دیکھ ہی رہا ہے. تو پھر مولوی صاحب کو تجسس ہوا، وہ کہا حضرت آپ بھی ذرا کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. جب وہ خود نہیں بول رہا تو کہا کہ کچھ پوچھنا ہے تو آپ بھی پوچھ لیں. تو اس نے کھڑے ہو کہا کہ میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا، آپ مسائل بیان کر رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا جسے آپ نے کہا کہ سورج ڈوب جائے تو افطار ہو. میں یہ سوچ رہا تھا کہ سورج اگر ڈوبے ہی نہ تو اس کا سارا وقار ختم ہو گیا. کہا بیٹھ جاؤ تم خاموشی اچھے تھے. جب تک خاموش تھا اس کا وقار تھا. وہ تجسس میں آ گیا استاد بھی کہ یہ کون ہے، جب تک خاموش تھا. لیکن جب اس نے بولا نا تو کھل گیا کہ کیا ہے. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے سورج ڈوبے ہی نہ؟